ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کل میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی، یہاں تک بات آئی تھی کہ مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت ہوئی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ بیعت ہوئی تھی عقبہ کے مقام پر، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ عقبہ جگہ کا نام ہے جہاں اوس اور خزرج کے لوگ آئے تھے جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارادہ فرمایا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور انہوں نے آ کر جب وہاں کی اطلاع بھی پہنچائی کہ وہاں بڑے امن و سکون کے ساتھ اب مسلمان رہ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارادہ فرمایا تھا پھر ہجرت کا۔ اور کل آخر میں بات یہ آئی تھی کہ مکے کے لوگوں نے دارالندوہ میں ایک مشاورت کی تھی جس میں طے یہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مل کر شہید کر دیں، اور انہوں نے اس میں تاخیر نہیں کی تھی، کہا جی آج ہی یہ کام کر گزرے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اطلاع پہنچا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پہ قیام نہ فرمائیں۔ پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر تھے اس بات کے کہ شاید ان قریب ہجرت کا موقع ملے تو مجھے بھی ساتھ جانے کی سعادت نصیب ہو۔ انہوں نے پہلے سے کچھ سواریاں بھی تیار کر رکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں، بعد میں روایت کرتی ہیں حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جو تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے کا، وہ عام طور پر دوپہر کے وقت نہیں آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وقت میں تشریف لاتے تھے۔ اس روز جس روز رات کو ہجرت کرنی تھی، دوپہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غیر معمولی طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ حیران سے ہوئے کہ غیر معمولی، آپ سے اس نے ارشاد فرمایا کہ علیحدگی چاہتا ہوں، علیحدگی میں بات کروں۔ انہوں نے کہا یہ عائشہ ہیں اور ان کی والدہ ہیں، اسما ہیں، اور کوئی اجنبی نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی اب اپنے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس خاتم کو اپنے حوالے سے کہ کیا مجھے بھی اجازت ملی ہے ساتھ رہنے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آپ کو بھی ساتھ رہنے کی اجازت ملی ہے، جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رو پڑے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتی تھی، مجھے اس دن پہلی مرتبہ یہ اندازہ ہوا کہ خوشی میں بھی کوئی روتا ہے، خوشی میں بھی کسی کے آنسو آتے ہیں۔ ہم آج کل بھی کہتے ہیں کہ خوشی کے آنسو، بعض اوقات والدین سے جب اولاد ملتی ہے بچھڑی ہوئی بڑے سے بعد فطری طور پر ایک رونا آ جاتا، تو وہ خوشی کے آنسو تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جاری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس تم اس کی تیاری مکمل رکھو، اور یہ اطلاع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے آج رات میرے بستر پہ آرام کرنی ہے، میری سبز چادر اوڑھ کے آپ لیٹ جائیں، آپ کو کوئی انشاءاللہ تعالیٰ تکلیف نہیں۔ رات کو یہ لوگ باہر محاصرہ کر چکے تھے، غروب ہوتے ہی سارے کفار کے اپنی پلاننگ کے حساب سے ایک ایک بڑا بڑا سردار نوجوان لے رکھا ہے، باہر پلان کے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور ہنس ہنس کے باتیں کر، اندر آنے کی ہمت نہیں۔ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے ابھی، اور باہر ابو جہل ہنس ہنس کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں کہ اگر تم میری بات مانو گے تمہیں یوں خزانے ملیں گے، یوں انعامات ہوں گے، اور دیکھو اگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یوں کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہاتھوں سے ہی مارے جاؤ گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور یوں تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ ہنس ہنس کے مذاق کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر اس کے یہ الفاظ سنے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں باہر تشریف لائے، اور ایک مٹھی آپ نے ایک اٹھائی خاک کی،
ایک مٹھی اٹھا کر ان کی طرف اچھالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور یہ جملے لکھے ہیں سیرت کی کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو مخاطب ہو کر یہ جملے کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جو تو کہہ رہا ہے نا، میں نے ہی وہ بات کی ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کے ہاتھوں جو مارا جائے گا اور جہنم میں جلے گا ان میں سے ایک تو بھی ہو۔ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اس کے بعد انہی کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزر گئے۔ وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے معجزاتی طور پر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا، حالانکہ سب وہاں کھڑے ہیں۔ وہ مٹھی کا کمال تھا، آنکھوں میں ان کے گری، سر پر گری۔ اللہ تعالیٰ ہی بینائی دینے والا ہے، اللہ ہی بینائی اٹھانے والا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور رات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف روانہ۔ ایک تو غار حرا ہے، مکہ میں آپ نے دونوں غاروں کی زیارت کی ہوگی۔ غار ثور کی بلندی بھی زیادہ ہے اور اس کی چڑھائی بھی ذرا کٹھن ہے، بالکل سٹریٹ ہے۔ غار حرا میں تو پھر تھوڑا سا آج کل تو اور زیادہ انہوں نے بنا دی ہے۔ تو غار ثور کی طرف روانہ اور وہاں رات کے وقت قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بیچ کے اور کئی واقعات ہیں، میں صرف اہم باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت بڑا مختصر۔ وہاں رات کو جب قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادھر صبح ہوئی، صبح ہو کے یہ منتظر ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے۔ صبح دیکھا تو اندر سے نکلنے والے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتہ کہاں ہیں، میں تو اندر تھا، تم باہر ہو، تم بتاؤ کہاں ہیں، باہر آئے تھے۔ اب وہ بے ساختہ ہو کے اندر گئے، اندر دیکھا اندر کوئی بھی، عجیب ان کی کیفیت ہے۔ اب غصے کی حالت میں اور کچھ سمجھ نہیں آیا، سیدھے پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، کیونکہ یقین تھا کہ وہی ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، وہاں ہوں گے، وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ حضرت اسما، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، وہ موجود تھی۔ انہوں نے ان سے جب پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس میں آتا ہے کہ ابو جہل بدبخت نے حضرت اسما کے منہ پہ ایک تماچا لگایا، تھپڑ، جس سے آتا ہے وہ ان کے کان کی بالی وغیرہ بھی نیچے گر گئی۔ یہ ساری کیفیت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لا کر حرم میں لے آئے مارتے ہوئے اور ظلم و ستم کیا، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے غار حرا میں، وہاں کی غار ثور میں، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رات قیام فرمائی۔ صبح کے وقت ہی انہوں نے اپنے کارندے دوڑا دیے، چونکہ بڑے ہوشیار لوگ تھے، اور اس زمانے میں قیافہ شناسی بڑی مشہور تھی۔ ابھی بھی بعض گاؤں وغیرہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قدموں کے نشان بڑے پہچانتے ہیں، کھوجی جسے آپ کہتے ہیں۔ آج کل تو جانوروں سے کام لیتے ہیں کھوجی کا، پہلے بندے ہوتے تھے کھوجی۔ تو وہ کھوجی اس طرح کے پاؤں کے قدموں کے نشان تلاش کرنے والے، وہ بھی انہوں نے بلوا لیے، اور قدم نکل رہے ہیں، اسے نظر آ رہے ہیں قدموں کے نشان۔ کرتے 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 روایت میں آتا ہے کہ غار ثور تک پہنچ گئے، بالکل غار تک پہنچ گئے، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ غار میں اگر تھوڑا سا اپنے قدموں کی طرف دیکھتے جھک کے تو غار کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائے۔ لیکن بات وہی ہے، اللہ جل شانہ نے جس کی حفاظت کرنی ہو، اسباب اللہ نے بنانے۔ ان کا جو سب سے زیادہ ہوشیار آدمی جو آگے تھا، وہ اس غار تک گیا اور غار سے واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا اندر نہیں گیا، اس نے ہنس کے کہا کہ اس غار میں تو مجھے لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کوئی گیا ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے رات میں یہ ہوا، ایک درخت بھی اگایا، جھاڑیاں، مکڑی نے پورے جالے تن کے غار کو بالکل بند کر دیا۔ انہی جھاڑیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے جنگلی کوئی پرندے آئے جوڑا، انہوں نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے۔ گویا غار کے منہ پہ اگر کوئی بندہ اندر جائے، مکڑی کا جالا بھی ختم ہونا تھا، گھونسلہ بھی ٹوٹنا تھا، جھاڑیاں بھی ہٹنی تھی، اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ اس نے ہنس کے کہا کہ یہاں تو لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اتنا پرانی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں غار کے دہانے پہ۔ اور یہی وہ موقع بھی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کے اندر آیت بھی ہے سورہ توبہ کے اندر، جب صدیق اکبر نے کہا۔ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ دن بھر 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام فرما ہوئے، وہ دن بھر مکے میں جاتے، جو خبریں باتیں ہو رہی ہیں
سازشیں ہو رہی ہیں، وہ ساری معلومات لے کر شام کے وقت جا کر رات کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاعات پہنچاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ یہ جانور چرانے کے لیے بکریوں کو دن بھر کو اور جگہ چراتے، رات کے وقت اس غار کے قریب سے بکریاں لے کر آتے اور وہاں لا کر بکریوں کا دودھ دو کر ان کو دیتے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ دن میں اگر کوئی غار میں آئے تو بکریوں کے جانے سے ان کے نشانات سارے ختم ہو جائیں، ریوڑ کے چلنے سے۔ یہ مقصد تھا۔ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا ہے، اس غار میں، غار ثور میں۔ اسی کے حوالے سے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے، وہ جو غار میں راتیں گزاری ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، وہ ساری ایک طرف ہیں، اور عمر کے ساری زندگی کے اعمال ایک طرف ہیں۔ بہت بڑا مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بہرحال 3 دن وہاں قیام کیا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے، اور پہلے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے ایک اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ہدیتاً لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے ہدیہ۔ آپ سے ارشاد فرمایا نہیں، ہدیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باقاعدہ قیمت جو بنتی تھی، مختلف روایات ہیں، 500 درہم بھی ہے، 800 درہم بھی ہے، واللہ اعلم۔ وہ قیمت ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ اور یہاں بعض مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے سارا جان مال لٹایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی قیمتاً لی۔ باقی تو اللہ جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی، لیکن بعض نے حکمت یہ لکھی ہے چونکہ ہجرت ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو ایمان کے بعد ذکر کیا گیا ہے، تو اتنی بڑی عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، واللہ عالم شاید یہ ہو کہ اتنی بڑی خواہش میں ہر چیز، مال، جان اپنی ذاتی طور پر ہی لگنا چاہیے۔ بہرحال اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں سے اونٹیوں پر سوار ہو کر آئے۔ ایک تیسرا شخص ساتھ رکھا تھا راستہ دکھلانے کے لیے، عبداللہ بن اریقط نامی، وہ ساتھ تھے، اور لکھا ہے محدثین نے کہ راستے کا تعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس طریق سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، عام راستے سے ہٹ کے ساحل کے ساتھ ساتھ کبھی یہاں کبھی ادھر گھوم کے جانا ہے، اس راستے سے۔ ان کو اس لیے ساتھ رکھا تھا تاکہ جانور کی مہار بھی پکڑ لیں، یا چونکہ آمد و رفت ان کی زیادہ ہے، اگر راستے سے کہیں ادھر ادھر ہونے لگے تو وہ گائیڈ کر سکے۔ وہ ساتھ تھے، اور آپ حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، اور 2 ہستیاں یہ تھیں۔ 4 افراد کا یہ قافلہ وہاں سے اونٹنیوں پر روانہ ہوا۔ اب جب یہ اونٹنیوں پر روانہ ہوا، ادھر مکے والے پاگل ہوئے۔ انہوں نے جوش میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائے گا، نعوذ باللہ ان کو شہید کر کے لائے گا، 100 اونٹوں کے لیے اس کے لیے اعلان، اور پتہ نہیں کیا کیا انعامات۔ اس چکر میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھی نکلے ہوئے تھے، لالچ کے چکر میں نکلے ہوئے لوگ۔ یہاں سے نکل کے صرف 2 باتیں میں عرض کر رہا ہوں، آج وقت بس ختم ہو رہا ہے۔ راستے میں تمام سیرت کی کتابوں میں یہ نام آتا ہے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تو صحابی ہیں، بہت بڑا مقام ہے، اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے، معبد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا تھا۔ وہ عربی کے اشعار ہیں، بڑے زبردست، پورا قصیدہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو معبد کا ایک خیمہ تھا راستے میں، جیسے ہوتا ہے، کیونکہ راستہ عام نہیں تھا، ہٹ کر گئے تھے دوسرے راستے سے۔ معبد کے خیمے پہ پہنچے کچھ وقت کے بعد، معبد وہاں موجود تھی خیمے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کوئی جانور وغیرہ، بکریاں ہیں؟ ان کے خامند بکریاں لے کر گئے ہوئے تھے چرانے کے لیے، ایک بکری اندر کھڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری؟ انہوں نے کہا اس میں تو دودھ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں دودھ دوہ لوں؟ آپ کو یاد ہوگا یہ اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، اس وقت اسی نوعیت کا واقعہ تھا، معجزاتی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور آتا ہے حدیث میں کہ اتنا بڑا برتن تھا جو 8-10 بندوں کو سیراب کرے۔ وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بکری میں دودھ نہیں تھا اسے دودھ دوہا، معبد کو پہلے پلایا، پھر ساتھیوں کو پلایا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، اور اس کے بعد دوبارہ دودھ دوہا، برتن بھر گیا بڑا، اور وہ برتن معبد کو دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے۔ اب شام کو جب معبد کے شوہر ابو معبد آئے ہیں، انہوں نے جب حیرت سے پوچھا ہے، یہ وہ وقت ہے جب معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا۔ کیا خوبصورتی تھی، کیا جلال تھا،
کیا ہیبت تھی، کیا نورانیت تھی. کبھی آپ کو موقع ملے سیرت میں وہ کتاب میں ضرور پڑھیں. پورا قصیدہ ہے 2 صفوں کا، عربی کے اشعار اور ساتھ اس کا ترجمہ. وہ ام معبد نے نقشہ کھینچا. ان کے شوہر سمجھ گئے کہ یہ وہی ہیں، چونکہ خبریں گرم تھی کہ جن کی تلاش میں لوگ آج کل پھر رہے ہیں. یہ خیر گئے اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے دونوں کے دونوں. ان کا اور کے خاندان قبیلہ ایمان لائے، اور بلکہ بعض تو کہتے ہیں یہ بکری بہت عرصے تک موجود رہی. ایک طویل عرصے تک یہ بکری جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دہا تھا، تاریخ میں اس کی ساری تفصیل میں وہ عرض نہیں کر رہا. ایک یہ واقعہ، ایک واقعہ اور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جا رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ تاجر بھی تھے، ان کا آنا جانا راستے میں رہتا تھا. انہیں کوئی راستے میں ملتا تو پوچھتا بھائی ہاں بھی صدیق اکبر یہ کون ہے ساتھ. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب ایسا دیتے کہ جھوٹ بھی نہیں تھا اور جواب بھی صحیح تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ حاضر رجل یہدین السبیل، یہ وہ ہستی ہیں جو مجھے راستہ دکھا رہی. اور دن میں یہ تھا کہ مجھے اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں، دین کا راستہ دکھا رہے ہیں، حق کا راستہ دکھا رہے ہیں، جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں. وہ راستے والا یہ سمجھتا پوچھنے والا کہ شاید یہ گائیڈ کے طور پر ہیں ساتھ. تو اس طرح کا جواب دیا کرتے. اسی وقت میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، ان کا نام لکھا ہے سراقہ بن مالک، سراقہ بن جعصم بن مالک. یہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں بیٹھا ہوا تھا، چرچا سن رہا تھا، تو جس مجلس میں بیٹھ رہا تھا ایک شخص آیا باہر سے. اس کو آ کے معلوم ہوا کہ جی مکے والے پریشان ہیں تلاش میں. وہ اسی رستے سے آیا تھا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اس نے جب ذکر سنا تو سب کے سامنے یہ کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، جیسے تم نے کیفیت بیان کی ہے نا اس حلیے کہ وہاں اس رستے میں نے جاتے ہوئے دیکھیں، مجھے لگتا ہے وہی ہوں گے. اچھا سراقہ بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے میں فوراً دل میں میرے کلک کیا کہ یہ اس نے بات صحیح کی. میں فوراً کھڑا ہوا اور میں نے کہا نہیں مجھے تو کہہ رہا ہے نا، ہاں وہ مجھے پتا ہے، میں بھی گیا تھا، وہ کوئی اور ہے. یعنی دوسروں کو ٹھنڈا کر دیا کہ کسی اور کے دل میں یہ خیال نہ آئے اور انعام مجھے ملے. اور کہتے ہیں میں فوری طور پر گھر آیا اور نکلیا بھی اتنی خفیہ طور پر گھر کی پشت سے، اور باندی سے کہا تو فلاں ٹیلے پر تیز اونٹنی لے کر پہنچ جا. اور کہتے ہیں میں مجھے یقین تھا، میں اسی رستے پہ سرپٹ دوڑنا شروع ہو گیا. کچھ دیر کے بعد ہی چند گھنٹوں میں کہتے ہیں میں پہنچ گیا. پہنچا. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے سوار آ رہا ہے. یہ بھی وہ موقع ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہا ہے، سوار آ رہا ہے. آپ سے نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم کیوں کرتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ. اب سراقہ جب بالکل قریب پہنچ گئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر بد دعا کی، الفاظ اٹھائے. اور صحیح بخاری کے اندر بھی الفاظ ہیں، دیگر احادیث میں بھی اس کا مفہوم یہ ہے. ایک دو تین روایات ہیں. ایک الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اس کو دھسا دے. وہ پتھریلی زمین میں، سراقہ کہتے ہیں میرا گھوڑا جس پہ میں سوار تھا اس کے پاؤں زمین میں دھسنے شروع. اور بعض سیرت نگار تو لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دھسے، پھر سراقہ نے پکارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر وہ لالچ میں آگے بڑھا. واللہ عالم، بعد 2-3 دفعہ ایسا ہوا. اب سراقہ سمجھ گئے کہ یہ ہستی کوئی اور ہی ہے، ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے. اب انہوں نے پکار کے کہا کہ اس سے میری جان چھڑائیں، میری یعنی یہ جانور نکل آئے باہر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے. اور بلکہ آتا ہے انہوں نے سب کچھ پیش کرنا چاہا، یہ گھوڑا بھی آپ کے لیے، سب کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک کام ہے، واپس جب جاؤ گے ہمارے بارے میں کسی کو اطلاع دیں. سراقہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا، سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے اور کل کو اگر ان سے دوبارہ میرا سامنا ہو تو ایک امان لکھ دیں، مجھے ایک امان لکھ کر مجھے دے دیں، امان ہو میرے پاس لکھی بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھی امان لکھ دی جائے. ایک یعنی جو بھی چمڑا وغیرہ ہو سکتا امان لکھ کے دے دی گئی. جب وہ پلٹنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. آپ نے ارشاد فرمایا اے سراقہ، اب وہ حیران، نام بھی پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے سراقہ وہ بھی کیا وقت ہوگا، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب کسریٰ کے شاہی محل کے سونے کے کنگن، کسریٰ کے شاہی محل کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے. اے سراقہ وہ کیا وقت ہوگا. اب سراقہ کہتے ہیں میں بدو آدمی، دیہاتی، اجڑ عرب کا بدو، کسریٰ اس زمانے کی بڑی سپر طاقت،
اس کے محل میں زیورات کے سونے کے زیور میں. خیر آپ نے ارشاد فرما دیا وہ کیا وقت ہوگا. اور سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ کسرا فتح ہوا، وہاں سے مال غنیمت آیا، زیورات کا ڈھیر لگا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد تھی، انہوں نے کہا بلاؤ سراقہ کو بلا. اب سراقہ کو بلا کر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری کی گئی کہ ان کے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن اور پھر وہ مال غنیمت باہر. یہ ایک آخری واقعہ مدینے کے قریب پہنچ کر بس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچ گئے، ایک اور صحابی، اب تو صحابی ہیں، ان کا نام آتا ہے بریدہ اسلمی. یہ بھی سن لیجئے بس، یہ آخری بات آج کی. بریدہ اسلمی یہ بھی تلاش میں نکلے تھے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے 70 ساتھی ان کے ساتھ تھے، 50-60 ساتھیوں سمیت. یہ بھی پہنچ گئے وہاں پر. جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا. اب صدیق ایک بار پھر ڈر گئے کہ تو پورا قافلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا بریدہ. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو کے آہستہ سے کہا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہے. بریدہ بردن کہتے ہیں عربی میں ٹھنڈک کو. انہوں نے کہا نا بریدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی نہیں، معاملہ ٹھنڈا ہے، کچھ نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کون سے قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا جی قبیلہ بنی اسلم. آپ سے نے پھر فرمایا سلامتی، بنی اسلم ہے، کوئی نہیں، سلامتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا بنی اسلم کی کون سی شاخ سے ہو؟ انہوں نے کہا جی بنی سہم. آپ سے نے فرمایا تیرا حصہ بھی نکل آیا. سہم حصے کو کہتے ہیں، یعنی تجھے بھی اللہ ایمان میں سے حصہ دے. یہ صرف سوالات کیے. انہوں نے پوچھا اچھا جی آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ کہنا تھا. بریدہ فوراً ہاتھ لے کر وہی مسلمان، اور سارے جتنے لوگ تھے مسلمان ہوئے. اور حضرت بریدہ، اب تو حضرت بریدہ ہے، انہوں نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخلے سے پہلے کوئی جھنڈا ہمارے پاس ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ اتار کے دیا سفید رنگ کا. وہ حضرت بریدہ نے اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے آگے جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، پیچھے پورا قافلہ تھا. اس شان کے ساتھ مدینے میں پھر داخلہ ہوا. اور مدینے تو خیر بعد میں گئے، پہلے قبا بستی میں جا کر ٹھہرے جہاں اس قبا بستی ہے. اور وہاں یہ لوگ منتظر تھے، روز آیا کرتے تھے، پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتے رہتے تھے کہ شاید کوئی آئے. ایک دن شام کا وقت تھا، ایک یہودی نے بلکہ اعلان کیا کہ اے لوگوں وہ تمہاری مراد پہنچ گئی، تمہاری مراد آ گئی. اب سب وہاں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر، آپ چونکہ امانتیں تھیں، وہ میں نے اس کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی کہ امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں. وہ امانتیں پہنچا کر اتنے بےتاب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے، لکھا ہے کہ وہ پیدل ہی روانہ ہو. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. مکہ سے مدینہ اس دور کا سفر، چلے جا رہے ہیں، دن رات دھن ہے، پاؤں پہ کہتے ہیں آبلے پڑ گئے. اور طویل سفر طے کر کے پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف فرما تھے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچے. کیا مقام تھا ان لوگوں کا، ہستیوں کا. ہم تو صرف واقعات پڑھ لیں، اور ٹھیک ہے واقعات پڑھنے کا ایک فطری اثر ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیات ان لوگوں نے جھیلی، ان کے اوپر یہ کیفیات گزری ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام مقدس ہستیوں کی صحیح عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا